باب العقیقہ الفصل الاول۔ ابھی ہم عقیقہ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ عقیقہ مطلب جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی طرف سے جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے خوشی کے نام پر، خوشی کے لیے، یعنی خدا کا یہ ہدیہ، یہ تحفہ، انعام ہونے کی بنا پر ہم جو خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں عقیقہ کرنا۔ یعنی کسی بچے کی پیدائش پر، بچہ یا بچی، کسی بچے یا بچی کی پیدائش پر ہم جو خوشی میں خدا کی نعمت کے شکرانے کے طور پر جس جانور کو ذبح کرتے ہیں اس ذبیحہ کو کہتے ہیں عقیقہ، ہے نا، یعنی اس عمل کو کہتے ہیں عقیقہ۔ تو چلیں عقیقہ پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ الفصل الاول ان سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یقول مع الغلام عقیقۃ فاحرق عنہ دما وامیت عنہ الاذى، رواہ البخاری۔ اوکے، سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فرماتے ہوئے میں نے سنا، بچے کے اوپر، یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس غلام کے اوپر، اس بچے پر، اس بچے کی پیدائش پر ایک عقیقہ لازمی ہے، تو پس تم ان کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی عقیقہ کرو، شکرانے کے طور پر عقیقہ کرو۔ وامیت عنہ الاذى، اور اس کے سر پر جو گندگی ہے یعنی بال جو ہیں ان بالوں کو کاٹ دو، یعنی اس کا ان بالوں کو تراش دو، یعنی گنجا کر دو انہیں، بچے کو اس بال سے دور کر دو، پاک کر دو۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کان یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم، رواہ مسلم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس لوگ، پیپلس ویئر کمنگ ود دیئر بیبیز ٹو پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی وسلم، اوکے، فیبرک علیہم، so that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was making dua of برکہ for them, for those babies، ویحنکہم، and رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was sucking them dates، okay، sucking means رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was putting dates into mouths of babies، حنک یحنکو، okay، to suck۔ وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما انہا حملت بعبد اللہ بن زبیر بمکہ، قالت فولدت بقباء ثم اتيت به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه ثم حنكه ثم دعا له وبرك عليه وكان اول مولود ولد في الاسلام، متفق علیہ۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں، یعنی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں ہی یعنی مکہ میں ہی حمل سے تھی، یعنی ہجرت سے پہلے جب اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھی تب وہ امید سے ہو گئی، یعنی عبداللہ بن زبیر پیدا ہونے والے تھے۔ کہتی ہیں کہ جب وہ قباء پہنچی تو انہوں نے عبداللہ بن زبیر کی ڈیلیوری جنی، انہوں نے عبداللہ بن زبیر کو جنا۔ ثم اتیت به رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، پس میں رسول کے پاس آئی، فوضعته فی حجرہ، تب میں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو رسول کی گود میں رکھ دی۔ ثم دعا بتمرۃ، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کھجور، ڈیٹس لانے کے لیے بتائے، اوکے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم order us to bring dates، فمضغها ثم تفل في فيه، then he put that dates in his mouth and make it pieces، then he put into mouth of my baby Abdullah bin Zubair۔ تفل means mouth میں to put something means to put split بولتے، split تفلا to split
تھوکنا بولتے ہیں، تھوکنا، مجہ. اوکے، مجہ کا مطلب کیا ہے؟ زور سے تھوکنا نہیں. تفلہ کا مطلب کیا ہے؟ لعاب، ریق، موت میں ڈالنا، منہ میں ڈالنا. اوکے، اسپٹ بولتا ہے تفلہ کو. ثم تفل فی فیہ، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بیٹے کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا. ثم حنکہ، then he sucked my baby the dates. Okay, the date. ثم دعا له وبرك عليه، then رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم make good dua for my baby. وَكَانَ أَوَّلُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ، and my baby was the first baby who was born in Islam after Hijrah. متفق علیہ. الفصل الثانی عن ام قرظ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول اقر الطیر فی اقر الطیر علی مکیناتها، مکینات means their nest. اقر الطیر علی مکیناتها. قالت وسمعته يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شات ولا يضركم ذكرانكن أو إناثا. رواه أبو داود والترمذي والنسائي من قوله يقول عن الغلام إلى آخره. وقال الترمذي هذا حديث صحيح. اوکے، ام قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں اے لوگو، پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رہنے دو. یعنی جب کوئی بچہ پیدا ہو تو خوشی میں اپنے پرندوں کو اڑا کر آزاد نہ کرو، یعنی خوشی کے اظہار کے لیے، بلکہ اپنے پرندوں کو ان کے گھونسلوں میں رہنے دو، ان کی جگہوں پر رہنے دو. اوکے، یو شوڈ let birds on their nest, okay, on their house, don't fly them out. قالت وسمعته يقول، ام قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو فرماتے ہوئے مزید سنی، وہ کہتے ہیں عن الغلام شاتان وعن الجاریۃ شاتن، کہ بچہ یعنی اگر میل بیبی ہے، میل بیبی کے طرف سے two goats and one goat for female baby. وَلَا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانُكُنَّ أَوْ إِنَاثًا. No matter whether goat is male or female, both may be applicable. رواه أبو داود. This is reported by Abu Dawud rahmatullah alayhi. وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَالنِّسَائِ مِنْ قَوْلِهِ, and the same hadith is reported by Tirmizi and Nisai rahmatullah alayhi, but in his reporting is يقول عن الغلام شاتun. Okay, means in reporting of Tirmizi and Nasai rahmatullah alayhi, the word aqirru tayra ala makinatiha is not reported, but in the reporting of Tirmizi and Nasai is قالت سمعته يقول عن الغلام شاتانی. This sentence means first sentence is not reported. Okay, the second sentence is reported. وعن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. رواه أحمد والترمذي وابو داود والنسائی. لیکن فی روایت ابی داود والنسائی رہینۃ بدل مرتہن. اوکے، لیکن فی روایتہما means روایت ابی داود والنسائی. اوکے، in the report لیکن فی روایتہما رہینۃ بدل مرتہن. وفي رواية لأحمد وأبي داود ويدمى مكان ويسمى. وقال أبو داود ويسمى أصح. اوکے، عن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمرہ سے، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ
جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ ہو یا بچی، جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنے عقیقہ کے بدلے میں خدا کے پاس گروی ہوتا ہے، اوکے، مرتہن ہوتا ہے۔ تذبح عنہ، وہ عقیقہ، وہ جانور کو ذبح کیا جائے گا اس بچے کی طرف سے یوم سابی، on the 7th day، okay, a animal will be sacrificed as a thank to Allah for this baby on the 7th day of delivery، okay، وَيُسَمَّى، and on the 7th day that baby will be named، وَيَحْلِقُ رَأْسَهُ، and his hair of head will be cut، okay۔ Rawahu Ahmad wa Tirmizi. This hadith is reported by Ahmad and Tirmizi and Abu Dawud and Nasai. But in reporting of Abu Dawud and Nasai, lakin fi riwayatihima, means but into reportings of Abu Dawud and Nasai, the word is al-ghulamu rahinatun, not al-ghulamu murtahanun, okay। In reporting of Nasai and Tirmizi, the word is Abu Dawud and Nasai. In the reporting of Abu Dawud and Nasai, the word is written al-ghulamu rahinatun, okay, badla murtahanun. Wa fi riwayat Ahmad wa Abi Dawud wa Idamma. In another reporting of Abu Dawud and Ahmad, the word is yudamma, not yusamma, okay, makana wa yusamma. In this hadith, we have read that al-ghulamu murtahanun bi aqiqatin tuzbahu anhu yawm as-sabi wa yusamma. So in the reporting of Abu Dawud and Ahmad, in this place, on the place of yusamma, it is written wa yudamma, okay. وقال Abu Dawud wa yusamma asahun, but the word yusamma is better, okay, is better. وعن محمد بن علي بن حسين عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما قال أقى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الحسن، okay، عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهمين رواہ ترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب، اوکے۔ محمد بن علی بن حسین کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ایک گوٹ کو ذبح فرمایا، عقیقہ کیا، اور انہوں نے فرمایا اے فاطمہ اس حسن کی طرف سے اس حسن کے سر کے بال کاٹ دو، یعنی تراش دو، حلق کر دو، اور ان کے بالوں کے وزن کے حساب سے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو، اوکے۔ یہ رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا۔ جب ان کے بالوں کو وزن کیا گیا تو ان کے بال کا وزن 1 درہم یا اس سے کچھ کم نکلا، اوکے۔ رواہ ترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب واسنادہ لیس بمتصل لأن محمد بن علی بن حسین لم یدرک علی بن ابی طالب، اوکے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے مگر غریب ہے، کیونکہ اس کا سند جو ہے چین آف دس حدیث از ناٹ متصل، از ناٹ کنیکٹڈ، بیکاز محمد بن علی بن حسین ہیز not met علی بن ابی طالب۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اقى عن الحسن والحسین کبشا رواہ ابو داود وعند النساء کبشین۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی طرف سے ایک بکرا ذبح فرمایا، یعنی گوٹ کو ذبح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی طرف سے بطور عقیقہ۔
یہ حدیث کو ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، اور نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں کبشین یعنی دو ٹو اوکے. وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ تعالی عنہم قال سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن العقیقۃ فقال لا يحب الله العقوق كأنه كره الاسم وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة رواہ ابو داؤد والنسائی. عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے یعنی ان کے دادا سے، عمرو بن شعیب کے دادا سے رپورٹنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں اوکے. عمرو بن شعیب نے اپنے باپ شعیب سے اور شعیب نے اپنے دادا سے، اوکے، شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا سے پوچھتے ہیں، ان سے دادا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیقہ کے بارے میں سوال کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے عقیقہ لفظ سن کر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ اس عقیقہ کو یعنی رشتہ کو توڑنا یعنی نافرمانی کرنا پسند نہیں فرماتا ہے. والدین کی نافرمانی یا پھر رشتہ کو ختم کرنا، عقوق کرنا، رشتہ کٹ کر دینا، توڑ دینا، اس رشتہ کے ختم کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے. رسول نے عقیقہ لفظ سن کر اس طرح کہا کیونکہ لفظ عقیقہ سے رسول کو کراہت محسوس ہوئی. اور انہوں نے مزید فرمایا جس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، من ولد لہ ولدن، جس کے یہاں یعنی جسے کوئی بچہ ہو، فَأَحَبَّ أَن يَنسُكَ عَنْهُ فَلْيَنسُكْ، اور اسے پسند ہو کہ اس کی طرف سے بطور شکرانہ ذبح کرے، عقیقہ کرے، تو وہ ضرور عقیقہ کرے. عن الغلام شاتینی، ایک بچے کی طرف سے ٹو گوٹس، دو بکریاں، وَلِ الْجَارِيَةِ شَاتٌ، اور ایک بیبی فیمیل بیبی کی طرف سے ایک شات، ون گوٹ. رواہ ابو داؤد والنسائی. وعن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حين ولدته فاطمة بالصلاة. رواہ ترمذی و ابو داود وقال ترمذی هذا حدیث حسن صحیح. ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنی، اس یعنی when she delivered حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. that time رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم call of azan into his ears. Okay, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم made a call of azan for salat into his ears. This hadith is reported by Tirmidhi and Abu Dawud, and Tirmidhi rahmatullah alayhi says هذا حديث حسن صحيح. This is Hasan and Sahih hadith. Hasan and Sahih hadith. الفصل الثالث عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الإسلام كنا نذبح الشاة يوم السابع ونحلق رأسه ونلتخه بزعفران. رواه ابو داود وزاد رزین ونسمیہ. اوکے، بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام سے پہلے جاہلیہ زمانے میں جب کبھی ہمارے کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو ہم اس کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے تھے
اور اس بکری کے خون سے بچے کا سر رنگ دیا کرتے تھے. We were cutting we were making ulhiyat of a کیا کہتے ہیں الہیت نہیں لبھا. اوکے وی ور میکنگ لبھا of a goat, and from blood of goat we were coloring the heads of our babies. Okay, heads of our babies. فلما جاء الاسلام, when the religion Islam came to us, كنا نذبح الشاة يوم السابع, we were sacrificing our goats on 7th day of delivery. وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ, and we were cutting hairs of babies. وَنَلْتَخُهُ بِزَعْفَرَانٍ, and we were coloring heads of babies with saffron. Okay. Rawahu Abu Dawud. وَزَادَ رُزَيْنَ وَنُسَمِّيهِ, and in the reporting of Ruzayn rahmatullahi alayhi, okay, the word is extra, is added. Okay, نَلْتَخُ بِزَعْفَرَانٍ وَنُسَمِّيهِ, we were coloring heads of babies with saffron, and we were giving him name. Okay, and we were naming those babies.